شجر غرقد یہودیوں کا مقدس درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر غرقد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت یہودی کس لیے ہر جگہ شجر غرقد لگا رہے؟ آئیے اس پراسرار راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شجر غرقد باکستھیون کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یہود گونگا درخت، یہود کا پاسباں درخت وغیرہ عام ہیں۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ یہ درخت مدینہ منورہ کے اطراف صحراؤں میں بھی پایا جاتا تھا۔ غرقد درخت کو انگریزی میں باکستیرون کہتے اور یونانی نام لاشیم سے جانا جاتا ہے۔ لاشیم کی دنیا نے تقریباً 70 اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے لائسیم شاوی نامی قسم متحدہ عرب امارات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی، تاہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا، بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا صفایا کروا دیا۔ یہ درخت 4-5 زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے، اسے عربی میں اسوج کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا بھرپور فائدہ اٹھا کر قیامت سے پہلے اور مسلمانوں سے جنگ کے دوران اس درخت کو اپنی ڈھال کے طور پر جائے پناہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقد نامی اس درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر بھی منقش کیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل کے بعد بھارت ایک ایسا ملک ہے جو غرقد کی پناہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی کاشت کروا رہے ہیں۔ شجر غرقد کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ یہودی افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے اسکالرز اور محقق قرآن و احادیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ بم داغا جائے تو وہ الف سین سے بچ سکے۔ بھارت نے یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے الغرقد نامی جس درخت کی کاشت شروع کر رکھی ہے۔ مودی جی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی اعلی کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور غرقد کی شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ غرقد کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ غرقد لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقد کے پودے لگائے جانے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں لائسیم شاوی کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع سے تلف کر کے اکھاڑ پھینکا تھا۔ بہرکیف اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسبان درخت غرقد لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ واضح رہے کہ 2008 میں ممبئی میں اسرائیلی سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانہ میں لگے غرقد درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔
اس تجربے کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں غرقت کے درخت لگا دیے تھے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کی کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے کسی چیز سے بھی مدد نہ کریں، بلکہ اس سے مکمل پرہیز کریں۔ بہرکیف اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالاتی حاضرہ سے بھی واقف رہیں، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجال کے فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں، کیونکہ اسلامی ذرائع کے مطابق یہودی قوم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اور وہ ابھی جادو کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں خصوصاً مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق ہمیشہ باوضو رہیں، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کے علاوہ جمعے کی سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں، حرام مال سے اجتناب کریں اور علماء حق کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں اور شرور سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔